السلام علیکم۔ آج ہمارا درس ثامن عشرہ ہے، الدرس الثامن عشرہ، پارٹ نمبر 2، اور اس میں ادویات شرط غیر جازمہ۔ جو پہلا سبق تھا ہمارا جازمہ کا تھا، اب اس میں غیر جازمہ ہے، اور ادویات شرط غیر جازمہ کے حسب ذیل ہیں: لو، لولا، لوما، لما، کلما، اذا، اما۔ لو اگر، یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا نہ پائی گئی، جیسے لو اجتہدت لفظت، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ لولا اور لوما، اگر نہ ہوتا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جواب نہ پایا گیا، جیسے لولا الہوا ما عاش الانسان، اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ لما جب اور جب کہ ظرف ہے، حین کے معنی میں، حین کے معنی میں یہ فعل ماضی پر آتا ہے۔ لما سلمت علیہ رد علی السلام، جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ کلما جب کبھی، یہ بھی ظرف ہے اور یہ بھی فعل ماضی پر آتے ہیں، جیسے کلما مرضت خافت علیہ امی، جب میں بیمار پڑا میری ماں میرے لیے اندیشے میں پڑ گئی۔ اور پانچواں ہمارے پاس میں ہے اذا جب، یہ بھی ظرف ہے مگر مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے اذا تعلمت فعمل بعملک، جب تعلیم پاؤ تو اپنے علم پر عمل کرو۔ اذا الاستاذ نصح لک فعمل بنصحہ، جب استاد تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اس پر عمل کرو۔ کلما ذهب جیل جاء جیل آخر، لصدیقان عالمان اما احدهما فهو محمود واما الآخر فهو خالد الخطیب۔ لی صدیقان عالمان، میرے دو عالم دوست ہیں، اما احدهما فهو محمود، ان میں سے محمود ایک ہے اور جو دوسرا ہے وہ خالد ہے جو خطیب ہے۔ اب تمرین نمبر 112 عربی میں ترجمہ کرو۔ اگر تم محنت کے ساتھ پڑھتے تو امتحان میں کامیاب ہوتے، اگر تو پاس ہوتا تو میں تجھے ایک قیمتی انعام دیتا۔ اگر ہم لوگ دیر نہ کرتے تو گاڑی مل جاتی، اگر دیوار گر پڑتی تو سب لوگ مر جاتے، اگر تجربات نہ ہوتے تو انسان فائدہ نہ اٹھاتا، اور جب کبھی میں آپ سے ملا آپ نے میری عزت فرمائی۔ جب بیمار ہو تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ لو، تم دونوں بیمار کے پاس بیٹھو، رہا میں تو میں بازار جاتا ہوں تاکہ اس کے لیے دوائیں اور انار خریدوں۔ درس ثامن عشرہ، الدرس الثامن عشرہ پارٹ بی، اس کا ادوات جازمہ ہے، جس میں جو ہم لوگ ادوات جازمہ غیر جازمہ ذیل ہیں، جسے لو، لوما، لوما، لما، کلما، اذا، اما۔ لو اگر، یہ ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا نہ پائی گئی، جیسے لو اجتہدت لفظت، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ لولا اور لما اگر نہ ہوتا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جواب نہ پایا گیا، جیسے لولا ہوا ما عاش الانسان، اگر ہوا نہ ہوتی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لما جب کہ
اور ظرف ہے، حین کے معنی میں ہے، یہ فعل ماضی پر آتا ہے، جیسے لما سلمت علیہ رد علیہ السلام، جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ کلما جب کبھی، یہ بھی ظرف ہے اور یہ بھی فعل ماضی پر آتا ہے، جیسے کلما مرضت خافت علیہ امی، جب میں بیمار پڑا میری ماں میرے لیے اندیشے میں پڑ گئیں۔ اور اذا، جب، یہ بھی ظرف ہے مگر مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے اذا تعلمت فعمل بعلمک فعمل بعلمک، جب تعلیم پاؤ تو اپنے علم پر عمل کرو۔ اور اذا الاستاذ نصح لک فعمل بنصحی، جب استاذ تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اس پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے اما ہے ہمارے پاس میں، اما کے معنی مگر رہی بات یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جیسے للبستانی بابانی، اما احدہما ففی الجانب الشرقی واما الاخر ففی جانب الشمال، تو باغیچے کے دو دروازے، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا شمال کی طرف کھلتا ہے۔ یہاں ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے، اما کے جواب پر فا داخل کرنا ضروری ہے، البتہ لما کے جواب پر فا لانا صحیح نہیں۔ طلبہ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لما جو اب تک کے معنی میں نفی کے لیے آتا ہے اور حرف جازم ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے، مگر یہ فعل ماضی پر آتا ہے اور جازم نہیں۔ دونوں کا فرق سمجھا جائے، جیسے لم یذہب، وہ نہیں گیا، اور لما یذہب، ابھی تک نہیں گیا۔ اور آگے پھر یہ ہم لوگوں کی تمرین ہے جو ابھی دیکھی تھی، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ لو عملت فی فراغک ما ندمت، اور لو کان عندی مال لفدیتک، لولا العقل لکان الانسان کالبہائم۔ یہ اس میں تمرین ہے اس کی، اور الحمدللہ یہ ہم لوگوں کا درس ثامن عشرہ پارٹ بی بھی مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔